عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى في مقام آخر فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى في مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے خطبے میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایمان والوں کو بڑی اہم اور واضح ہدایتیں دی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جب جس وقت جس کام کا تمہیں حکم دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان کاموں کو کرنے کا جو طریقہ جو اصول بتایا ہے، تم اللہ کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کے طریقے پر اس عمل کو کرو۔ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہے۔ تم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ نبی علیہ السلام کو اپنا نمونہ صرف تجارت کے معاملات میں نہیں، معاملات سے متعلق نہیں، اخلاق سے متعلق نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بناؤ، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر کہا خُذُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے نبی علیہ السلام روکے اور منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اے ایمان والو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر سکت ہے، اتنا زندگی کے ہر موڑ پر ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرو۔
قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتے ہیں اور اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتے ہیں جتنی کہ انسان میں اس کو سہنے کی، برداشت کرنے کی قوت و طاقت ہو۔ دین اسلام میں کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسا نہیں دیا جو انسان کی قوت اور صحت سے باہر۔ اللہ نے کبھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں یہ پہاڑ کھود کر دوسری جگہ رکھو، یہ ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ انسان کر نہیں سکتا، اور جو کر نہیں سکتا، جس کی طاقت نہیں ہے، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ جو کر سکتا ہے انسان، بس اسی کا خدا اور رسول نے لحاظ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان میں کتنی صحت ہے، صلاحیت ہے، اس کو خدا سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے انسان کو بنایا، اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور ہر قسم کی قوت و طاقت اللہ نے رکھی، تو اللہ بہتر جانتے ہیں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، کتنی صلاحیت ہے، اس کو کس درجے کا حکم دیا جا سکتا ہے، کن چیزوں کی اس سے پابندی کروائی جا سکتی ہے، اور کس سلسلے میں اس کو بوجھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سب باتیں اللہ جانتے ہیں، اور جاننے کی وجہ سے اللہ نے جتنے احکامات اپنے دین میں اپنے ایمان والے بندوں کو عطا کیے ہیں، وہ تمام کے تمام احکامات اور ہدایت بالکل وہی ہے جس کے کرنے کی انسان میں قدرت، طاقت اور صحت موجود ہے۔ اور جو حکم، جو عمل کی طاقت اور صحت انسان میں نہیں تھی، اللہ نے کبھی کسی کو اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ یہ قرآن کی صف آیتیں مختصر انداز میں پڑھ کر اس کا مفہوم میں نے کیوں رکھا؟ اصل میں مجھے ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانی ہے، اور اس مسئلے کو کھلے طور پر آپ سب پر واضح کرنا ہے۔ وہ مسئلہ ہے کرسیوں پر نماز پڑھنے سے متعلق۔ 1990 سے پہلے حیدرآباد کیا، پورے ملک کے اندر، ملک کیا کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر کرسی پر نماز پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ اور تصور موجود نہیں تھا۔ 1990 سے پہلے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں کہیں کسی مسجد میں نہ کوئی کرسی تھی، نہ کسی ایمان والے کی جرأت اور ہمت ہوتی تھی کہ وہ کرسی پر نماز ادا کرے۔ یہ جتنی وبا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی، یہ 1990 کے بعد شروع ہوئی، اور یہ وبا زیادہ تر شہروں میں پائی جاتی ہے، اور شہروں کے اندر بھی ان مساجد میں پائی جاتی ہے جن مساجد میں، جن محلوں میں مالداروں کی کثرت ہوتی ہے۔ جہاں غریب طبقہ ہوتا ہے، اس طبقے کے اندر الحمدللہ یہ بیماری اس درجے میں پائی نہیں جاتی جس درجے میں یہ بیماری صاحب حیثیت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بس اب ایک نے پتہ نہیں صحیح بزرگ تھا نہیں تھا، وہ جانے خدا جانے، اس نے لا کر رکھ لیا، نماز پڑھنا شروع کی۔ اب دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، چوتھے نے دیکھا، بس دیکھتے دیکھتے مسجدوں کے اندر زمین پر بیٹھنے والوں کی کمی ہو گئی، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کی کثرت ہو گئی۔ اب جتنے حضرات ہماری اپنی مسجد میں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بیان خاص طور پر آپ کے لیے،
بالعموم یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے بھی یہ بیان ہے۔ جتنی توجہ کے لائق یہ باتیں ان کے لیے ہے، اتنی ہی توجہ کے لائق آپ سب حضرات کے لیے۔ کیوں آپ کے لیے؟ اس لیے کہ آپ بھی چند سالوں کے بعد اسی سب میں شامل ہوں، تاکہ آپ کو اس مسئلے کی صحیح وضاحت ہو جائے، صحیح سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے یہ مسئلہ آپ کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ مختصر سے وقت میں اس مسئلے کی صحیح نوعیت کو سمجھانے کی اور اس مسئلے کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی مجھے اپنے طرف سے توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، یہ مسئلہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پوری امانت داری کے ساتھ غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ بہت پہلے مجھے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، کوتاہی ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، ذہن میں بات ہی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کل ایک صاحب سمجھ آدمی نے اس اہم مسئلے کی طرف مجھے توجہ دلائی۔ میں نے کہا کہ واقعی یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، پریارٹی طور پر اولین درجے میں اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان کے توجہ دلانے پر اس جمعہ میں نے اسی مسئلے کو اپنا موضوع بنایا۔ یہ آپ سے کوئی دشمنی کے خاطر نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت میں، آپ کی ہمدردی میں، آپ کی خیر خواہی میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے کسی بھی بات کو آپ اپنے دل پر نہ لیں۔ جو باتیں بھی میں کہوں گا اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، پوری ادب کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ حضرات بھی اسی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن کر اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں اگلی نماز سے لے آئیں۔ دین اسلام نے عذر والوں کے لیے نماز پڑھنے کی ایک ترتیب بتائی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرات فقہا نے ان معذور لوگوں کی نماز کی ترتیب کو بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات، نماز کے اندر قیام۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا۔ یہ نماز کے فرائض میں ایک اہم ترین فرض ہے۔ یہ نماز کے فرائض میں ایک اہم ترین فرض ہے۔ نماز میں کیا کیا چیزیں فرض ہے؟ پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر جو آپ ہاتھ باندھتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے نماز میں قرات کرنا۔ قرات کتنی کرنا؟ سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھنا، یہ فرض ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں تو 3 پڑھنا، اگر آیت تھوڑی بڑی ہو تو ایک آیت جو 3 آیتوں کے چھوٹی آیتوں کے برابر ہے اس کو بھی پڑھ لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تیسرا فرض ہے قیام۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا، اور چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ۔ 2 رکعت والی نماز میں 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسی کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو نہیں کہتے، بلکہ 4 رکعت کے سجدوں میں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ 6 چیزیں ہیں نماز میں فرض۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مسلمان نماز کی ادائیگی کے دوران ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ فرض کا مطلب کیا ہے یہ اچھی طرح سے، نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 6۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریم، دوسرا فرض ہے قرات، تیسرا فرض ہے قیام کھڑا ہونا، چوتھا فرض ہے رکوع،
5واں فرض ہے سجدہ اور 6واں فرض ہے قید اخیر۔ یہ نماز میں 6 فرض ہیں۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو نماز ادا کر رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں ادا کرو امام کے پیچھے یا وہ گھر میں ادا کرو، اپنی نماز میں ان 6 چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قوت اور طاقت رہتے ہوئے ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دے یا نظر انداز کر دے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ثواب کم ملنا زیادہ ملنا ایک الگ بحث ہے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے، جامع مسجد میں پڑھیں گے تو اور زیادہ ہے، محلے کی چھوٹی مسجد میں پڑھیں گے تو ثواب کم ہے، گھر میں پڑھیں گے تو اور کم ہے۔ ثواب کم اور زیادہ کی بحث الگ ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے کہ فرض کی اہمیت اتنی ہے، اگر کوئی بندہ ان فرائض میں سے کسی ایک چیز کو جان بوجھ کر قوت اور استطاعت کے باوجود چھوڑ دے یا نظر انداز کر دے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے تھے، اپنی ہر نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں ہوتے تھے، اپنی ہر فرض نماز کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے، جنگوں میں آپ تشریف لے جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر نفل ادا کرتے تھے۔ سواری پر بیٹھ کر کیا ادا کرتے تھے؟ نفل۔ یہ اچھی طرح سمجھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفروں میں ہوتے تھے تو سفر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر نفل ادا کرتے تھے۔ سواری پر بیٹھنے کا جو انداز، جو حیت، جو طریقہ ہے، وہ بالکل کرسی پر بیٹھنے کی طرح ہے۔ ایک آدمی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو تو جس طرح وہ بیٹھتا ہے گھوڑے پر، بالکل وہی طریقہ ہے کرسی پر بیٹھنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں گھوڑے کی سمت بدل رہی ہوتی تو حضور اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ گھوڑے کی سمت قبلے کی طرف ہے یا ادھر پلٹ رہا ہے لیفٹ میں، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے۔ لیکن جب فرض نماز کی ادائیگی کا وقت آتا ہے سفر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری روکتے، اترتے اور اتر کر کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرتے۔ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا۔ پوری زندگی میں جتنے اسفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، تمام اسفار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازیں سواری پر بیٹھ کر ادا کی، لیکن فرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سواری کو روکتے تھے، سواری سے اترتے تھے، کھڑے ہو کر فرض نماز پوری پڑھتے تھے، اور فرض نماز کے پڑھنے کے بعد پھر سواری پر نبی علیہ السلام چلے آتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضر میں، سفر میں۔ حضر کہتے ہیں اپنے مقام پر رہنے کی کیفیت اور حالت۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری وقت میں بے حد بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سکت نہیں تھی، حالانکہ آپ کا گھر مسجد نبوی سے بالکل متصل لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی کے جسم میں، پیروں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ آپ مسجد کو آ نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے چند نمازیں اپنے گھر میں ادا کی۔ پھر نبی علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے موقع پر
چند قریبی صحابہ کو بلایا، ان میں حضرت علی اور دیگر صحابہ تھے. ان سے کہا کہ مجھے مسجد لے چلیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اور دوسری طرف آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے. اللہ کے نبی کے بغلوں کو اپنے کندھوں پر ہاتھوں کو لے کر دونوں طرف سے یہ دو حضرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اپنے گھر سے نکال کر مسجد کی طرف لائے. روایتوں میں موجود ہے جن صحابہ نے اس منظر کو دیکھا وہ کہتے ہیں اس وقت پیغمبر کی حالت یہ تھی کہ پیغمبر کے پیر زمین سے اٹھ نہیں رہے تھے بلکہ وہ پیر زمین پر گھسٹتے ہوئے آتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی کنڈیشن تھی. اس کنڈیشن میں نبی علیہ السلام مسجد آئے. کرسی موجود تھی. نبی نے کرسی پر نماز نہیں پڑھی بلکہ نبی علیہ السلام آئے، آ کر زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی تکمیل فرمائی. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ نے یہی کہا، اے ایمان والو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم پر رحمت نازل کی جائے، تو تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بناؤ. پیارے آقا کا پورا عمل میں نے آپ کو بتا دیا. جب آقا اپنے مقام پر رہتے تھے تو کیسے نماز پڑھتے تھے، سفر میں ہوتے تو نبی علیہ السلام کی نماز کی کیفیت کیا تھی، اور پھر جب آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے تو اس موقع پر نبی علیہ السلام کی نماز کی ادائیگی کی حالت اور کیفیت کیا تھی. اگر فرض نماز قیام کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو بیٹھ کر فرض نماز ادا کرتے. قیام کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اگر دین اسلام میں گنجائش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے بتاتے. اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے آئیڈیل نبی علیہ السلام کی ذات، اور نبی کا اگر وہ عمل ساتھ ہوتا تو پھر امت کے لیے اس کو اپنانے میں سہولت ہوگی. اگر نبی کا عمل موجود نہ ہو تو پھر امت ٹامٹولیاں مارتے رہے گی. کیا عمل کرنا، کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتی. ایک مثال میں آپ کو بات اور اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان پیشاب کرے تو بیٹھ کر کرے. یہ حدیث سب کو معلوم ہے اور نبی کا طریقہ اور سنت بھی معلوم ہے. حدیث کی کتابوں میں بخاری میں ایک روایت موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں چلے گئے تھے. وہاں پر نبی علیہ السلام کو بہت زور کی قضائے حاجت، پیشاب کا تقاضا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پوری زندگی میں ایک مرتبہ آقا نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب اس حدیث کو رکھ کر علماء نے بڑی بحثیں کی. علماء نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کیوں فرمایا. علماء نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، جہاں اللہ کے نبی طہارت کے لیے گئے ہوئے تھے وہ جگہ گندی تھی. ایسی نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھتے. وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے کپڑے وغیرہ اور گندے ہونے کا امکان تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ کے اپنے عمل کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو بتایا، اے امتیوں سنو، تمہارے نبی کا طریقہ پیشاب کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر کرنا ہے، کبھی زندگی میں ایسی کوئی مشکل آ جائے اور تمہیں بیٹھنا ممکن نہ ہو، کھڑے کھڑے اگر کرنا ہے تو ہاں تمہارے نبی کا اس میں ایک طریقہ موجود ہے، ضرورت کے وقت اس طریقے کو اپناؤ۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جواز کو بتانے کے لیے پیشاب کرنے کا بہتر طریقہ بیٹھ کر کرنا ہے، لیکن اگر موقع ایسا نہیں ہے، کوئی آدمی کھڑے کھڑے کرنا چاہتا ہے تو اجازت ہے، لیکن ان پیشاب کے موقع پر بہت احتیاط کرنا کہ کہیں وہ خطرات اڑ کر آپ کے جسم پر نہ آ جائے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ضرورت کے موقع پر اللہ کے نبی نے تعلیم۔ میں نے ایک مثال بتائی، یہ مثال اس لیے بتائی جیسے نبی علیہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر امت کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنا نمونہ پیش کر کے امت کو وہ گنجائش فراہم کی۔ لیکن نماز کے معاملے میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور جب زندگی کا آخری وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب اللہ نے آپ میں کمزوری لا دی تھی اور قوت و طاقت بالکل نہیں رہی تھی، نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر پڑھا۔ یہ کرسی پر نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنے سامنے رکھ کر امت کو اور بالخصوص ان حضرات کو جو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں ان کو اپنا جائزہ دیں۔ دوسری بات، فقہاء نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ عذر کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ دو صورتیں ہیں، پہلی صورت حقیقی ہے اور دوسری صورت حکمی ہے۔ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش اس شخص کے لیے ہے جس کے بالکل پیر ہی موجود نہیں ہے۔ اب پیر ہی موجود نہیں ہے تو وہ ٹھہرے گا کیسے؟ اگر وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نماز ادا کرنا ہے تو بیٹھ کر کرنا ہے، تو یہ پہلا شخص ہے جو حقیقی عذر رکھتا ہے۔ دوسرا ہے حکمی عذر۔ حکمی عذر کسے کہتے ہیں؟ حکمی عذر اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہٹا کٹا تھا، اچھا تھا، لیکن اچانک اس پر بیماری کا اٹیک ہو گیا۔ اس بیماری کے اٹیک کے نتیجے میں اس کے اندر بے حد کمزوری آئی، اتنی کمزوری کہ وہ چلتا ہے تو کبھی ایک پیر ادھر پڑتا ہے، کبھی ایک پیر ادھر پڑتا ہے، کبھی ادھر ٹھکلی کھاتا ہے تو کبھی ادھر ٹھکلی کھاتا ہے۔ اب وہ ٹھہرتا ہے تو اس کو اطمینان نہیں ہے کہ میں ٹھہروں گا تو پتہ نہیں کب گر جاؤں گا، ادھر یا ادھر، یا اتنا کمزور ہے آدمی کہ ماہر ڈاکٹر نے اس کو کہا ہو، مسلمان ڈاکٹر نے، اگر تم کھڑے رہو گے تو تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے، یا تمہاری شفا یابی کے اندر ایک لمبا طویل وقفہ آ سکتا ہے۔ اگر اس قسم کی باتیں ڈاکٹروں نے کہی ہے تو پھر ایسے آدمی کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے پہلا جو آپشن ہے وہ کھڑے ہو کر ادا کرنا، اور اس آپشن کے رہتے ہوئے کوئی آدمی زمین پر بیٹھنے کا آپشن اپناتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب مانیے کہ ایک آدمی اس کے اندر پہلی رکعت 3 منٹ کی ہوتی ہے تو 3 منٹ تک ٹھہرنے کی اس کے اندر قوت نہیں ہے، اس کے اندر قوت ہے ایک 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نمازی پر فرض ہے کہ وہ 20 سیکنڈ کھڑا ہو۔ جتنا دیر ٹہرنے کی قوت اور طاقت آپ کے اندر موجود ہے،
اتنی دیر آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں۔ جس وقت آپ کے اندر وہ قوت اور طاقت ختم ہو رہی ہے تو اب شریعت کہتی ہے کہ میں بیٹھ کر اپنی پوری نماز پوری کروں۔ اب آپ کے اندر اچھی خاصی قوت اور طاقت موجود ہے اور آپ نے اس قوت اور طاقت کو اگنور کر کے بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے، آپ کی کوئی نماز ہوئی ہی نہیں۔ علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ، فقہاء نے یہ مسئلہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، معمولی عذر کی بنیاد پر جس شخص نے کرسی پر بیٹھ کر علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اب تک جتنی نمازیں ادا کی ان تمام نمازوں کو دہرانا اس پر واجب ہے، اس لیے کہ اس کی نمازیں ہوئی ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب مجھے معلوم نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا، یہ اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بھائی یہ چیز دنیا ہی میں تسلیم نہیں کی جاتی تو اللہ کہاں تسلیم کریں گے؟ اب مثال کے طور پر ایک گاڑی پر 2 لوگ بیٹھنا ہے، اگر کسی گاڑی پر 3 لوگ بیٹھ کر جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس پکڑ لیا، کیا ہے بھائی آپ سے سوال کیا، ایک گاڑی پر 3 لوگ، اب آپ کہیں کہ صاحب نہیں معلوم تھا، تو کیا وہ آپ کو پیار کر کے چھوڑ دے گا؟ ٹھیک ہے نہیں، وہ کہتا ہے کہ جہالت کوئی عذر نہیں ہے، وہ ڈبل فائن کرے گا، کہے گا کہ جب تجھے معلوم ہی نہیں تھا تو پھر بیٹھا۔ ایسا ہی اللہ کے پاس معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھے جب کرسی لینا تھا تو کرسی لینے سے پہلے تجھے معلوم کرنا تھا کہ میری صحت کی کنڈیشن یہ ہے، کیا میں اپنی اس نماز کو اس کرسی پر ادا کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کو کسی عالم سے رجوع ہو کر معلوم کرنا تھا کہ میں اپنی صحت کی کنڈیشن سے پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ عالم آپ کی کنڈیشن سن کر آپ کو بتاتا تو پھر آپ کے لیے نماز جائز ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہوتی تو اس عالم کے گردن پر آپ کی نماز کا وبال ہوتا تھا، لیکن آپ تو بالکل محفوظ تھے۔ لیکن یہاں پر اس سلسلے میں کوئی رجحان نہیں پایا جاتا، نہ یہاں نہ کسی مسجد کے اندر۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ ہیں، ماشاءاللہ بڑی زبردست طریقے پر چلتے ہوئے مسجد کو آتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد مسجد کے اندر بھی آدھا گھنٹہ ٹھہر کر بات کرتے ہیں، اور باہر تو کچھ پوچھو ہی مت ان لوگوں کی گفتگو۔ لیکن جو ہی مسجد میں نماز کا وقت آتا ہے تو فوراً بیمار پڑ جاتے ہیں، معذور پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کرسی ملتی ہے، کہاں کرسی۔ مجھے رمضان کے موقع پر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک مصلی آ کر مجھ سے کہہ رہے تھے، مولانا آپ کی مسجد کے اندر کرسیاں بہت کم ہیں، تھوڑا کرسی منگائیے۔ تو میں اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے احباب کرسی پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ جو باتیں میں نے فقہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کے تناظر میں رکھی ہیں، ان باتوں پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھو، کیا واقعی آپ میں اتنا شدید عذر ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہے؟ پھر کیوں پڑھتے ہیں کرسیوں پر؟ نماز تو نہیں ہوتی اس سے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ صاحب ہم وہ لوگ ہیں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، پرابلم یہاں آتا ہے کہ جب ہم سجدہ کرنے کے بعد اٹھنا چاہیں تو اٹھ نہیں سکتے، گھٹنوں میں اتنا درد ہے۔ اگر واقعی آپ کو یہ مرض لاحق ہے کہ آپ سجدہ کرنے کے بعد اٹھ نہیں سکتے، اب یہ اٹھنے میں بھی دیکھیں گے کہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے یا بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو تب بھی آپ کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس تکلیف کو برداشت کرنا، نماز کا مطلب ہے بندگی، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو اپنے پیش نظر رکھنا۔ چونکہ نماز کی حقیقت یہ ہے تو نماز کی اس حقیقت کے پیش نظر آدمی
اپنی اس چھوٹی سی تکلیف کے ساتھ اللہ کی بندگی کو ادا کریں۔ لیکن آپ کو اٹھتے بیٹھتے ہوئے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ بے پناہ تکلیف کس کو کہتے ہیں کہ چیخنا نکل جانا اٹھتے ہوئے، آپ کا اپنے آپ پر قابو نہیں رہنا، بالکل ایسی اگر آپ کی حالت ہے تو پھر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب آپ کے لیے سجدہ کرنا، نماز کے اندر سب سے اصل چیز ہے سجدہ، قیام وغیرہ یہ سب چیزیں اس سجدے کے لیے ہیں۔ تو اب چونکہ آپ رکوع میں جانے کے بعد یا سجدے میں جانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی آپ کو قوت نہیں ہے، بے پناہ آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی اب قیام چھوڑ، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہاں پر بھی اس وقت بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھو، شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب آپ بولیں گے کہ صاحب بیٹھنے کے اندر کیسا بیٹھنا؟ نماز کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ جیسے آپ قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں بالکل اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں کیسے فولڈ کر سکتا ہوں، فولڈ کرا تو ہی میری موت نکلتی ہے، تو پھر اس کے لیے شریعت دوسرا آپشن دیتی ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ عورت جس طریقے پر قاعدہ کرتی ہے، آپ نے دیکھا مرد جب قاعدہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ اپنا بایاں پیر بچھاتا ہے، دائیں پیر کو کھڑا کرتا ہے قاعدے کے اندر۔ اب چونکہ اگر یہاں پر ایک کوئی تختہ ہوتا تو میں بیٹھ کر بتاتا ہوں، یہ مرد کے قاعدہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، قاعدے میں بیٹھے۔ ایک عورت کا قاعدہ کرنے کا طریقہ ہے، عورت کا قاعدہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مرد کے مقابلے میں بڑا آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر سے باہر نکال کر دونوں پیر ایک طرف اپنی تشریف پر بیٹھتی ہے سکون سے۔ مرد کو پیروں پر بیٹھنا پڑتا ہے، انگلیوں پر، لیکن عورت کا جو قاعدہ ہوتا ہے دونوں پیر نکال کر تشریف پر اپنی بیٹھ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ صاحب ویسا بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو تیسرا طریقہ ہے القت پلقت مار کر، چار زانوں ہو کر بھی آپ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی اجر و ثواب۔ لیکن ان تین طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جو علماء نے لکھا ہے اور بزرگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی عمر رسیدگی میں دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بزرگ جن کے پیر فولڈ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، اپنے دونوں پیر بالکل اس طرح زمین پر بچھا کر قبلے کی طرف بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر آپ بولیں گے کہ بھئی قبلے کی طرف میرے پیر ہو رہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل دونوں پیر لمبے کر کے آپ قبلے کی طرف کر کے بیٹھ کر امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور نماز ادا کرتے ہوئے سجدہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نماز کے اندر خدا سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتا بیٹھ کر بھی، تو شریعت اس کو دوسرا آپشن دیتی ہے کہ بھئی تو بس اشارے سے، پریکٹیکلی طور پر تو سجدہ اپنی پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا، تو پھر اشارے سے کرے۔ اشارے کا طریقہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ جتنے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں سب کے سب عام طور پر اپنی نماز پڑھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ نماز کا صحیح طریقہ اشارے کا کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عذر والا آدمی کرسی پر بیٹھا ہے، اللہ اکبر، جب تک امام قیام کی حالت میں ہے تو امام قرات پڑھتا رہے گا، مقتدی سنتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا۔ اب جب امام رکوع میں جائے، کرسی پر نماز پڑھنے والا یا بیٹھ کر نماز پڑھنے والا جس کو زمین پر سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو، وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھے، گھٹنوں رکھ کر جو اپنا سر ہے وہ بس اتنا ہی کرے، یہی رکوع۔ قیام کی حالت میں سر ایسے ہوگا،
جب رکوع کا وقت آئے اللہ اکبر کہہ کر اشارے سے رکوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سر مسجد سر، یہ ہے اشارہ۔ پھر جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے گا تو پھر اپنا جو سر ہے اس کو تھوڑا سا اور جھکا دے، ہاتھ یہی رہیں گے۔ اب کرسی پر بیٹھنے والے کیا کرتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھنے والے ہاتھ رکھ کر جب رکوع کا وقت آیا تو اس طرح کرتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اٹھ کر بیٹھتے ہیں۔ جب سجدے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ اس طرح رکھ کر نماز نہیں ہوتی۔ اشارے سے سجدہ کرنا کس کو کہتے ہیں وہ میں نے بتایا کہ آپ کے ہاتھ ایسے ہی رہیں گے، جو زمین پر لمبے پیر کر کے بیٹھا ہوا ہے لے کر بیٹھے گا۔ جب رکوع کا وقت آیا تو رکوع اشارے سے کرنا ہے تو اس طرح ذرا، پھر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اپنا سر ٹھیک کر لے گا، اور پھر جب امام اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے گا تو یہ ذرا سا جھکے گا تاکہ رکوع کے جھکنے میں اور سجدے کے جھکنے میں فرق واضح ہو جائے۔ یہ دین اسلام نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ اور زمین پر پڑھنے کا بتایا۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے زمین پر بھی بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے تو اب شریعت بالکل ناپسندیدگی کے درجے میں اجازت دیتی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے۔ پہلا آپشن ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور اگر دوسرا آپشن ہے زمین پر بیٹھ کر۔ اب جتنے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جو تفصیل میں نے بتائی، اس تفصیل پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے، کیا میں اتنا مجبور ہوں؟ کیا اتنا بے بس ہوں؟ جب آپ اتنے بے بس نہیں ہیں تو پھر آپ کو کرسی پر نماز پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر کرسیوں کو کم سے کم کریں۔ اب مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے امجد بھائی بیٹھے ہیں، اب ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا جسامت کے اعتبار سے بہت مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے واقعی جو عذر رکھتے ہیں ان کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے۔ جن کے پاس کچھ بھی عذر نہیں ہے، گھنٹے گھنٹوں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں اور فنکشن ہالوں کے اندر پوری سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور وہاں پر کوئی تکلیف نہیں، کسی فنکشن ہال میں بیٹھ کر کھانے کا لطف ہوتا ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ گھٹنوں کا درد کبھی یاد نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں یاد کریں گے تو پھر بھوکا رہے گا، اس لیے یاد بعد میں کریں گے۔ میرے دوستوں، جب اس قسم کی چیزیں دنیاوی معاملات کے اندر ہم اپنی تکلیف کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو کیوں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ تھوڑی سی تکلیف خدا کے لیے اٹھائیے اور معمولی بہانوں پر کرسی رکھ کر نماز پڑھ کر اپنی عبادت کو اور اپنے دین کو برباد مت کیجیے۔ یہی چند مختصر سی گزارشات تھی جو اس موقع پر ذہن میں آئی تو عرض کر دی۔ خدا کی قسم کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، صحیح مسئلے کی نوعیت آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ اس کو رکھ کر آپ اپنا کریکشن کر کے اپنی عبادتوں کو صحیح کر سکیں۔ ایک امام ہونے کی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری بنتی تھی اور میں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ سینٹرل حکومت نے وقت امینڈمنٹ بل کو لے کر اس کو پاس کیا تھا اور اس قانون کو لاگو بھی کر دیا تھا۔ ملک کے تمام مسلم پرسنل لا کی سرپرستی کے اندر سپریم کورٹ میں پہنچے اور انہوں نے اس بل کی خامیوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ جو بے انصافی سینٹرل حکومت نے کی ہے اس کی بدنیتیوں کو ظاہر کیا تو الحمدللہ تھوڑا سا ریلیف ملا۔ اس ریلیف کا نتیجہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے سینٹرل گورنمنٹ کو وقت کے کسی بھی قانون پر عمل کرنے سے روک دیا، کہا کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا کورٹ کی طرف سے اس وقت تک حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔
کورٹ کا بھی یہ جو فیصلہ آیا تھوڑی سی راحت ہے. یہ فیصلہ بھی پورے مسلمانوں کے اتحاد کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر ہر جگہ کے مسلمان مسلم پرست اللہ بورڈ کی آواز پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا. پرامن طریقوں پر جیسے بتایا گیا تھا ویسے احتجاج کیا. الحمدللہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے. پورے ملک کے اور طبقات تک یہ پیغام پہنچا کہ سینٹرل حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا, کیا ناانصافی کی, ان لوگوں کو سب کو پتہ چلا. تو اب چونکہ مسئلہ ابھی پورا ہوا نہیں, ابھی سینٹرل سپریم کورٹ کے اندر سنوائی جاری ہے. اگلا جو مرحلہ ہے وہ 7 دن کے بعد ہے. تو اس وقت تک جب تک کہ اس مسئلے کی مکمل یکسوئی نہیں ہوتی, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلم پرست اللہ بورڈ کی آئے دن جو ہدایتیں ملتی ہے ان ہدایتوں کے مطابق آپ اپنے آپ کو پابند کر کے اس کے مطابق عمل کریں. اس لیے کہ یہ پورے ملک کے پورے ملک کے مسلمانوں کی شناخت کا, ان کی تہذیب کا معاملہ ہے. اور وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے حکومت مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنا اور ان کی وقف کی املاک کو ہڑپنا چاہتی ہے. اگر ہم اس کا تحفظ نہیں کیے اور اس موقع پر ایک جٹ ہو کر مظاہرہ نہیں کیا, اختلاف اور انتشار کو روا رکھا, تو پھر مسلمانوں کے لیے آنے والے حالات بہت مشکل ہوں گے. اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ اس جمعہ آتے ہوئے مسلم پرست اللہ بورڈ کی ہدایت کے مطابق سب مسلمان کالی پٹی باندھ کر آئے. الحمدللہ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے مسلیوں میں ماننے کا جذبہ کتنا ہے. الحمدللہ بڑی تعداد میں مسلی حضرات نے اپنی اپنی پٹیاں باندھ کر آئی ہیں. احتجاج کب کیسے کرنا ہے انشاءاللہ اسی ممبر کے ذریعے سب لوگوں سے مشاورت کے بعد آپ حضرات کو اطلاع دی جائے گی. جذبات کے اندر نوجوانوں سے خاص گزارش ہے کسی بھی قسم کا مظاہرہ کر کے معاملات کو خراب نہ کریں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.